آز کرو أسۍ سورہ کہفس متعلق کتھ. آز وٕچھو سورہ مبارکس منٛز اللہ تعالیٰ ہن کم نعمژٕ چھِ تھامژٕ یتھ منٛز تُہۍ تہٕ بہٕ فٲیدٕ تُلو. یہِ سورہ مبارک چھُ اتھ منٛز چھِ اللہ تعالیٰ ہن تِتھۍ 3 چیٖز تھٲمٕتۍ یُتھ اگر أسۍ تُہۍ تہٕ بہٕ تِم حٲصِل کرو اسہِ گژھِ دُنیا تہِ کامیاب تہٕ ٲخرت تہِ کامیاب. یہِ سورہ مبارک چھُ 110 آیاتن پٮ۪ٹھ مُصلح اور اتھ منٛز چھِ 12 رُکوٗع اور یہِ چھُ بڑٕ نعمژٕ وول سورہ مبارک. اتھ منٛز چھُ گۄڈنِچن آیاتن اللہ تعالیٰ بیان کران اصحاب الکہفس متعلق یِم اللہ تعالیٰ ہن ٲسۍ تتھ زمانس منٛز بڑٕ ایماندار پنٕنۍ بنٛدٕ بنٲومٕتۍ اور یِہُنٛد زمانہٕ اوس بُت پرستی کران. یِمو بچو پنُن ایمان تہٕ یِم بیٖٹھۍ أکِس غارس منٛز کھٔٹِتھ یتھ منٛز یِم اللہ تعالیٰ ہن 300 ؤرین سایہِ تھٲے اور 300 وُہٕرۍ تُلِتھ تھوٚد. اور اللہ تعالیٰ ونان قرآنس منٛز فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنَةٍ عَدَدًا. اللہ تعالیٰ ونان مےٚ ہسا تُلِم 300 وُہٕرۍ مگر یہِ چھُ سۄے ذات 300 وُہٕرۍ تُل تھوٚد. تُہۍ وٕچھِو ییٚتہِ اگر کُنہِ جایہِ کانٛہہ انسان چھُ دۄہس 3 دۄہن روزان چھُ آسان سڑیومُت تٔمِس چھِ آسان کیٚمۍ پیٚمٕتۍ مگر یہِ چھِ تٔمۍ سٕنٛزٕے ذات. آز وٕچھو أسۍ اتھ سورہ مبارکس منٛز کم فضیلت اور کم نعمژٕ چھِ. اتھ منٛز چھُ گۄڈنِچ نعمت اللہ تعالیٰ دپان یہِ سورہ مبارک جمعہ دۄہ فقرتو یوم فقرتو سورۃ الکہف فی جمعہ یا یوم جمعہ یُس انسان یہِ حظ یہِ جمعہ دۄہ سورۃ الکہف پرِ تٔمِس چھُ اللہ تعالیٰ نعمژو سۭتۍ بخشان. گۄڈنِچ نعمت چھِ تٔمِس چھُ اللہ تعالیٰ نوٗر تراوان تہنٛدِس دِلس تہنٛدِس بٕتھِس اور تہنٛزن کامٮ۪ن منٛز یۄس کٲم آسہِ سۄ چھِ بناوان اللہ تعالیٰ سہل تہٕ آسان. اور دوٚیِم چھُ یۄس دوٚیِم نعمت چھِ اللہ تعالیٰ ونان سُہ چھُ دپان بہٕ ہسا چھَس یِم أمِس گۄناہ چھِ آسان گٔمٕتۍ بہٕ ہسا چھُس تِم گۄناہن أمِس عفو اور معاف کران. اور ترٛیٚیِم یُس حضرت نوٗح علیہ السلامن تہِ چھُ پننِس قومس یہِ حظ یہِ دعوت دِژمٕژ تُہۍ ہسا بٔچزیو دجال سٕنٛدِ فتنہٕ نِش اور سُے چھُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسہِ تہِ دِوان سۄے دعوت تُہۍ ہسا بٔچزیو دجال سٕنٛدِ فتنہٕ نِش. دپان یُس یہِ پرِ سورہ کہف دپان تٔمِس تہِ ہسا بچایہِ دجال سٕنٛدِ فتنہٕ نِش. آز وٕچھو أسۍ یہِ سورہ مبارک کٕمو نعمژو سۭتۍ چھُ بٔرِتھ اور اسہِ تہٕ تُہۍ چھُ اتھ نِش فٲیدٕ تُلُن انشاء اللہ. تہٕ أسۍ وٕچھو بیٚیہِ یہِ غار یہِ کتھ مُلکس منٛز چھُ وٕنکیٚن فٲیض اور بیٚیہِ یُس یہِ سورہ کہف چھُ یہِ وٕچھزیو انٛدس تام انشاء اللہ. اگر یہِ ویٖڈیو تۄہہِ پسنٛد ییٖوٕ یہِ کٔرۍزِہون لایک اور چینل کٔرۍزِہون سبسکرایب. چلو أسۍ وٕچھو یہِ اصحاب الکہف یہِ کتہِ چھُ اور بیٚیہِ وٕچھو أمۍ سورہ مبارکٕچ فضیلت کیاہ چھِ اور بیٚیہِ وٕچھو اتھ منٛز اتھ چھُ انشاء اللہ اردو ترجمہٕ تہِ کٔرِتھ تتھ منٛز تہِ وٕچھو أسۍ کٕم الفاظ چھُ تِکیازِ ییٚلہِ انسان فضیلت امہِ سورہ مبارکٕچ وٕچھان چھُ تہٕ دِل چھُ بڑٕ اطمینان کران حٲصِل. واللہ یہِ چھُ خۄش قٕسمت سُہ انسان یُس یہِ سورہ مبارک پرِ. مےٚ چھُ اُمید تُہۍ تہٕ بہٕ تُلو اتھ نِش فٲیدٕ اور أسۍ بوزو یہِ انٛدس تام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین، اصحاب کاف کون تھے، ان کی تعداد کتنی تھی، ان کے نام کیا کیا تھے اور وہ کتنا عرصہ سوتے رہے، ان کو قرآن پاک کی عجیب نشانی کیوں کہا گیا اور اس واقعہ کے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے، اصحاب کاف کے کتے کی حقیقت کیا ہے، کیا اصحاب کاف کا کتا بھی جنت میں جائے گا، اصحاب کاف کا غار کہاں واقع ہے، کیا کوئی انسان 300 سال تک زندہ رہ سکتا ہے، جدید سائنس اس حوالے سے کیا کہتی ہے، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا. اور آج ہم آپ کو اصحاب کاف کا مکمل قصہ اور دلچسپ و عجیب واقعات قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں گے. مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل info@adil سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی. ناظرین، آقا نامدار فخر موجودات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کچھ قریش مکہ ایک یہودی عالم کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کیا سوال پوچھا جائے کہ ان کے نبی ہونے کی حقیقت واضح ہو جائے. اس کے جواب میں یہودی عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 سوال پوچھنے کو کہا، جن میں ایک سوال یہ تھا کہ اصحاب کاف کون تھے.
لہٰذا اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا جواب قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ کاف کے اندر مکمل وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا جب اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو آج کے دور کے فلسطین کے علاقے میں اسلام کی تبلیغ کے لیے بھیجا۔ یہ علاقہ اس وقت رومن امپائر میں شمار ہوتا تھا اور یہاں پر آباد لوگ بت پرست تھے۔ یہاں ایک یہودی بادشاہ کی حکمرانی تھی جو رومن حکومت کے ماتحت کام کر رہا تھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ شروع کی تو رومی لوگ آپ علیہ السلام کے مخالف ہو گئے اور آپ علیہ السلام کو گرفتار کر کے سولی پر لٹکانا چاہا، مگر اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد عیسائیوں کا حال بے حد خراب اور نہایت ابتر ہو گیا۔ لوگ بت پرستی کرنے لگے اور دوسروں کو بھی بت پرستی پر مجبور کرنے لگے۔ خصوصاً ان کا ایک بادشاہ تھا دقیانوس۔ وہ اس قدر ظالم تھا کہ جو شخص بت پرستی سے انکار کرتا وہ اس کو قتل کر دیتا۔ اصحاب کاف شہر افسوس کے شرفاء تھے جو بادشاہ کے معزز درباری بھی تھے، مگر یہ لوگ صاحب ایمان اور بت پرستی سے انتہائی بیزار تھے۔ دقیانوس کے ظلم و جبر سے پریشان ہو کر یہ لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے اس کے دربار سے بھاگ نکلے اور قریب کے پہاڑ میں ایک غار کے اندر پناہ گزین ہوئے اور وہاں سو گئے۔ 300 برس سے زیادہ عرصہ اسی حال میں سوتے رہے۔ دقیانوس نے جب ان لوگوں کو تلاش کروایا اور اس کو معلوم ہوا کہ وہ لوگ غار کے اندر ہیں تو وہ بے حد ناراض ہوا اور فرط غیظ و غضب میں یہ حکم دیا کہ غار کو ایک سنگین دیوار اٹھا کر بند کر دیا جائے تاکہ وہ لوگ اسی میں رہ کر مر جائیں اور وہی غار ان لوگوں کی قبر بن جائے۔ مگر دقیانوس نے جس شخص کے سپرد یہ کام کیا تھا وہ بہت ہی نیک دل اور صاحب ایمان تھا۔ ناظرین، اس نے اصحاب کاف کے نام، ان کی تعداد اور ان کا پورا واقعہ ایک تختی پر کندہ کروا کر تانبے کے صندوق کے اندر رکھ کر دیوار کی بنیاد میں رکھ دیا اور اسی طرح کی ایک تختی شاہی خزانے میں بھی محفوظ کروا دی۔ کچھ دنوں کے بعد دقیانوس بادشاہ مر گیا اور سلطنتیں بدلتی رہی، یہاں تک کہ ایک نیک دل اور انصاف پرور بادشاہ جس کا نام بیدروس تھا تخت نشین ہوا، جس نے 68 سال تک بہت شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی۔ ناظرین، اس کے دور میں مذہبی فرقہ بندی شروع ہو گئی اور بعض لوگ مرنے کے بعد زندہ ہونے اور قیامت کا انکار کرنے لگے۔ قوم کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ رنج و غم میں ڈوب گیا اور وہ تنہائی میں ایک مکان کے اندر بند ہو کر خداوند قدوس عز و جل کے دربار میں نہایت بے قراری کے ساتھ گریہ ازاری کر کے دعائیں مانگنے لگا کہ اے میرے پروردگار، کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما دے تاکہ لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے اور قیامت کا یقین ہو جائے۔ بادشاہ کی یہ دعا قبول ہو گئی اور اچانک بکریوں کے ایک چرواہے نے اپنی بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے اسی غار کو منتخب کیا اور دیوار کو گرا دیا۔ دیوار گرتے ہی لوگوں پر ایسی ہیبت و دہشت سوار ہو گئی کہ دیوار گرانے والے لرزہ برندام ہو کر وہاں سے بھاگ گئے اور اصحاب کاف بحکم الہی اپنی نیند سے بیدار ہو کر اٹھ بیٹھے اور ایک دوسرے سے سلام و کلام میں مشغول ہو گئے اور نماز بھی ادا کر لی۔ ناظرین، جب ان لوگوں کو بھوک لگی تو ان لوگوں نے اپنے ایک ساتھی یملیخا سے کہا کہ تم بازار جا کر کچھ کھانا لاؤ اور نہایت خاموشی سے یہ بھی معلوم کرو کہ دقیانوس ہم لوگوں کے بارے میں کیا ارادہ رکھتا ہے۔ یملیخا غار سے نکل کر بازار گئے اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شہر میں ہر طرف عیسائیت کا چرچا ہے اور لوگ اعلانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ ناظرین، یملیخا یہ منظر دیکھ کر محو حیرت ہو گئے کہ الہی یہ کیا ماجرا ہے کہ اس شہر میں تو ایمان و عیسائیت کا نام لینا بھی جرم تھا، آج یہ انقلاب کہاں سے اور کیوں کر آ گیا؟ پھر یہ ایک نان بائی کی دکان پر کھانا لینے گئے اور دقیانوسی زمانے کا روپیہ دکاندار کو دیا جس کا چلن بند ہو چکا تھا، بلکہ کوئی اس سکہ کا دیکھنے والا بھی باقی نہیں رہ گیا تھا۔ دکاندار کو شبہ ہوا کہ شاید اس شخص کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے، چنانچہ دکاندار نے ان کو حکام کے سپرد کر دیا اور حکام نے ان سے خزانے کے بارے میں پوچھ گچھ شروع کر دی اور کہا کہ بتاؤ خزانہ کہاں ہے۔
नाजरीन, यमलेखा ने कहा कि कोई खजाना नहीं, ये हमारा ही रुपया है। हुक्काम ने कहा कि हम किस तरह मान लें कि रुपया तुम्हारा है? ये सिक्का 300 बरस पुराना है और बरसों गुजर गए कि इस सिक्का का चलन बंद हो गया और तुम अभी जवान हो, लिहाजा साफ साफ बताओ कि उकदा हल हो जाए। ये सुनकर यमलेखा ने कहा कि तुम लोग ये बताओ कि दकियानूस बादशाह का क्या हाल है। हुक्काम ने कहा कि आज रुए जमीन पर इस नाम का कोई बादशाह नहीं है। हाँ, सैकड़ों बरस गुजरे कि इस नाम का एक बेईमान बादशाह गुजरा है जो बुत परस्त था। यमलेखा ने कहा कि अभी कल ही तो हम लोग उसके खौफ से अपने ईमान और जान को बचाकर भागे हैं। मेरे साथी करीब ही के एक गार में मौजूद हैं, तुम लोग मेरे साथ चलो, मैं तुम लोगों को उनसे मिला दूं। चुनाचे हुक्काम और अमायदीन शहर कसीर तादाद में उस गार के पास पहुंचे। असहाबे काफ यमलेखा के इंतजार में थे। जब उनकी वापसी में देर हुई तो उन लोगों ने यह ख्याल कर लिया कि शायद यमलेखा गिरफ्तार हो गए, और जब गार के मुंह पर बहुत से आदमियों का शोर गोगा उन लोगों ने सुना तो समझ बैठे कि गालिबन दकियानूस की फौज हमारी गिरफ्तारी के लिए आन पहुंची है। तो ये लोग निहायत इखलास के साथ जिक्र इलाही और तौबा व इस्तिग़फ़ार में मशगूल हो गए। हुक्काम ने गार पर पहुंचकर तांबे का संदूक बरामद किया और उसके अंदर से तख्ती निकाल कर पढ़ा तो उस तख्ती पर असहाबे काफ का नाम लिखा था और यह भी तहरीर था कि ये मोमिनों की जमात अपने दीन की हिफाजत के लिए दकियानूस बादशाह के खौफ से इस गार में पनाह गुज़ी हुई है। तो दकियानूस ने खबर पाकर एक दीवार से इन लोगों को गार में बंद कर दिया है। हम ये हाल इसलिए लिखते हैं कि जब कभी भी ये गार खुले तो लोग असहाबे काफ के हाल पर मुत्तले हो जाएं। हुक्काम तख्ती की इबारत पढ़कर हैरान रह गए और उन लोगों ने अपने बादशाह बैदरूस को इस वाकया की इत्ला दी। फौरन ही बैदरूस बादशाह अपने उमरा और अमायदीन शहर को साथ लेकर गार के पास पहुंचा तो असहाबे काफ ने गार से निकलकर बादशाह से मुआनका किया और अपनी कहानी बयान की। बैदरूस बादशाह सजदा में गिरकर खुदावंद कुद्दूस का शुक्र अदा करने लगा कि मेरी दुआ कबूल हो गई और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसी निशानी जाहिर कर दी जिससे मौत के बाद जिंदा होकर उठने का हर शख्स को यकीन हो गया। नाजरीन, असहाबे काफ बादशाह को दुआएं देने लगे कि अल्लाह ताला तेरी बादशाही की हिफाजत फरमाए। अब हम तुम्हें अल्लाह के सपुर्द करते हैं। फिर असहाबे काफ ने अस्सलामु अलैकुम कहा और गार के अंदर चले गए और सो गए, और उसी हालत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन लोगों को वफात दे दी। बादशाह बैदरूस ने लकड़ी का संदूक बनवाकर असहाबे काफ की मुकद्दस मैयतों को उसमें रखवा दिया और अल्लाह ताला ने असहाबे काफ का ऐसा रोब लोगों के दिलों में पैदा कर दिया कि किसी की ये मजाल नहीं कि गार के मुंह तक जा सके। इस तरह असहाबे काफ की लाशों की हिफाजत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद की, और फिर बैदरूस बादशाह ने गार के मुंह पर एक मस्जिद बनवा दी और सालाना एक दिन मुकर्रर कर दिया कि तमाम शहर वाले उस दिन ईद की तरह जियारत के लिए आया करें। नाजरीन, ये वाकया कुरान मजीद फुरकान हमीद में इसीलिए बताया गया क्योंकि कुफ्फार इस बारे में इस्तफसार करते थे कि भला अल्लाह इंसान को मरने के बाद कैसे जिंदा करेगा, यानी ऐसा कैसे हो सकता है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह किस्सा कुरान मजीद फुरकान हमीद में बयान किया। नाजरीन, असहाबे काफ में कितने लोग शामिल थे, इस हवाले से तारीखी और हदीसी मुनाबे में इख्तिलाफ पाया जाता है। ईसाई मुनाबे में इनकी तादाद 5, 7 और 13 तक बताई गई है। इसी तरह इन मुनाबे में इनका नाम कुछ यूं है: मकसमलीना, यलमेखा, देमुमदस, अम्बलिकूस, मरतूनस, बेरूनस और कश्तूनस, मगर तबरी ने इनका नाम यूं जिक्र किया है: मकसलमीना, महसलमीना, यलमेखा, मरतूनस, कस्तूनस, वेबूरस, वेकरनूस, यतब्यूनस और कालूश, जबकि 8वां उनका कुत्ता जिसका नाम कितमीर था। नाजरीन, उन नौजवानों की तादाद कितनी थी ये किसी को भी नहीं पता, ये सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानता है, और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में भी नहीं बताया और हमें भी इस बहस में पढ़ने की मुमानियत की है। कुरान करीम की सूरह काफ की आयत नंबर 22 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, कुछ लोग तो कहेंगे कि असहाबे काफ 3 थे और चौथा उनका कुत्ता था, कुछ कहेंगे कि 5 थे और छठा उनका कुत्ता था। गैब की बातों में अटकल यानी तीर तुक्के चलाते हैं। कुछ कहेंगे
کہ وہ 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا ہے، آپ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار ان کی تعداد کو بخوبی جاننے والا ہے۔ انہیں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں، بس آپ ان کے مقدمے میں صرف سرسری گفتگو کریں اور ان میں سے کسی سے ان کے بارے میں پوچھ گچھ بھی نہ کریں۔ ناظرین، سورہ کاف میں اصحاب کاف کے کتے کا ذکر کچھ یوں آیا ہے کہ ان کا کتا غار کے دھانے کے اندر اپنے دونوں اگلے ہاتھ پھیلائے پڑا ہے۔ اصحاب کاف کے کتے کا نام قطمیر تھا۔ اکثر اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ اصحاب کاف کا کتا واقعی کتا ہی تھا۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ کتا نہیں تھا بلکہ شیر تھا۔ کلب ہر درندہ کو کہتے ہیں۔ ناظرین، کئی مفسرین کے مطابق اصحاب کاف کا کتا بھی جنت میں جائے گا، مگر کسی مستند کتاب میں کوئی کیفیت تحریر نہیں ہے کہ کس صورت میں جائے گا۔ ناظرین، اصحاب کاف کا غار کہاں ہے، اس حوالے سے مختلف رائے پائی جاتی ہیں، اور یہ واقعہ کس جگہ رونما ہوا اور مذکورہ غار کہاں پر واقع ہے، اس بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے، اور کئی غاروں کو اصحاب کاف سے منسوب کیا جاتا ہے۔ اردن کے دارالخلافہ عمان سے 7 کلومیٹر کے فاصلے پر 2 شہروں رقیم اور ابو الند میں ایک غار ہے جس کے اوپر ایک مسجد بنائی گئی ہے، جس کے متعلق بعض آثار قدیمہ کے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ غار اصحاب کاف کا غار ہے۔ اسی طرح ایک اور غار جس کے متعلق یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ اصحاب کاف کا غار ہے، وہ شام کے شہر دمشق کے قریب واقع ہے۔ فلسطین کے شہر بطرہ میں واقع ایک غار، دمشق کے کوہ کاسیون کے نزدیک واقع غار، شمالی یورپ کے شبہ جزیرہ میں واقع غار، اور منطقہ قفقاز کے شہر نخجوان میں واقع غار کو بھی آثار قدیمہ کے ماہرین اصحاب کاف کے غار کے عنوان سے یاد کرتے ہیں۔ علامہ طباطبائی المیزان میں اس بات کے معتقد ہیں کہ ترکی کے شہر افسوس میں موجود غار کے اوپر غار اصحاب کاف کا اطلاق زیادہ مناسب لگتا ہے۔ ناظرین، اصحاب کاف کوئی خیالی قصہ نہیں بلکہ ایک سچا واقعہ ہے جو اللہ رب العزت نے سورہ کاف کے ذریعے ہم تک پہنچایا۔ ناظرین، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کاف پڑھ لے وہ 8 روز تک ہر فتنہ سے بچا رہے گا، اور اگر دجال نکل آئے تو وہ اس فتنے سے بھی بچا رہے گا۔ جبکہ مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سورہ کاف کی پہلی اور آخری آیتیں پڑھ لے اس کے لیے اس کے قوم سے سر تک ایک نور ہو جاتا ہے، اور جو پوری سورہ پڑھ لے اس کے لیے زمین سے آسمان تک نور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ہم اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ اصحاب کاف کے واقعہ پر سائنس کیا کہتی ہے، اور کیا کسی شخص کا 300 سال تک سونا ممکن ہے۔ اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ